بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے. حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے، کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے. پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ. پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا و مولانا محمدن نبی و رسولا. سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر جملہ بولتے، کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا. کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات پہ سبحان اللہ. دیکھیے فکرے پہ غور. رضیت باللہ ربا، حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے. وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. ہمارے سلسلہ عالیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا، تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے، پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفۃ الکریمہ دیتے ہیں. اب تو خیر مرید وظیفے ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت، پیر صاحب نظر کرے اور چھٹی. جی سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مرید کہتے سانو وظیفے نہ پڑھاؤ، نمازاں نہ پڑھاؤ، سانو انجے ہی پہنچاؤ. کتنے پہنچائیے انجے جی؟ جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم دیا ہے تو پھر کسی اور جگہ تو بندہ پہنچ سکتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا. ایک بندہ میں نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ، میں نے کہا جو آدمی کسی اسکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے، کتابیں نہ پڑھے، اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے غلطی استاد کی، غلطی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا. تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں. تو جب انسان سمجھ لیتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، وہ راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں، مجھے تلاوت قرآن میں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک فون کیا. کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. مجھے ایک سنگی نے فون کیا، کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے، سیر کرنے نہ چلے 2-4 دنوں کے لیے، ٹھنڈی جگہ چلتے ہیں 2-4 دن کے لیے. تو میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے، تو میں رہتا ہی شہر پہ ہوں، تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں. کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کے نا اکتا جاتا ہے، روز ڈیوٹی، روز نوکری. یہ ذرا غور سے بات سنیے گا، وہی روز سارے معاملات افسر وہی، تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے 2-4 دن نا ذرا سائڈ پہ جاؤ، تو بھی تو نکلنا، کٹھے چلتے ہیں. پرانی دوستی تھی. تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے، لیکن تیرے سوال کے جواب میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا. میں اپنے کام سے کبھی اکتایا نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے، نہ ان کو اسباق دے کے، نہ کبھی کتاب پڑھ کے، نہ کبھی حدیث دیکھ کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا کے، نہ کبھی تقریر کر کے، نہ روز مسئلہ بتا کے. دیکھیں نا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے. میں جب اکتایا ہی نہیں، جب مجھے کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں، تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤں. بلکہ جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے. جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے نا، یہ والا جب سرور بنتا ہے، جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے، پھر اسے اکتاہٹ محسوس ہے، اسے پھر تکلیف. سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. تو تراویح پڑھ کے وہ سوئے، تو سحری سے نا 1-2 گھنٹہ پہلے ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی. تو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم تھے، شارح بخاری سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رضوی صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک بندہ کہنے لگا سید صاحب ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ سید ابو البرکات شاہ صاحب، بہت بڑے، سچ مچ میں بہت بڑے تھے ہر لحاظ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، سید تھے. تو کہا سید صاحب ہیں. تو رضوی صاحب کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی کام تو مجھے انہی سے ہے، انہی کو بتاؤں گا. فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے، اب 1-2 گھنٹہ آرام کرو، رہ گیا ان کو آرام کر لینے دو، ابھی سحری کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ جائیں گے، تو تم کام کر لینا. کہنے لگا یار ابھی مل جاتے تو چلو ٹھیک تھا. اتنی دیر میں سید صاحب کی آنکھ کھل گئی، سن لیا کہ مجھے بلا رہا ہے. قریب ہی آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے تشریف لائے. فرمایا ہاں بیٹا بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا پوچھو. کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں وہ وتر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟
تراویح کے بعد وطر ہوتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سید صاحب فرمانے لگے جس نے فرض نہیں پڑھے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، کوئی حکم نہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ تمہاری بات ہو گئی، کہنے لگا ہو گئی، آپ تشریف لے گئے۔ علامہ رضوی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اندر چلے گئے تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ کون سی قیامت آنے والی تھی اگر تو یہ سوال فجر میں پوچھ لیتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں تنگ، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ بات جو ہو سکتی ہے اپنے ٹائم پہ انہوں نے اسی وقت پوچھنی ہے جب ان کو یاد آ گئی۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی۔ انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا، فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے آئیں اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے۔ میں اپنے جنازہ حضور پڑھائے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے، میں ہوں دوبارہ آماں، یہ کیسی بات ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ، کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہیں، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ
راضی رہے. ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے, راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو, اپنے دل کو جب پوچھتے ہو, دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں, نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں, روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان, جھوٹ صبح سے شام تک, کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی, دھوکہ, فریب, فرار, لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا, اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں, ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے, پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے, اگر تم اپنے رب پر راضی ہو, اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے, اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی, اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو, نہ بغض میں, نہ کینے میں, نہ تکبر میں, نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے, اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں, صبر نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینی سی ہے, بے قراری سی ہے, معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے, اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے, شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی, تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے, چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں, ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا, ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں, ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, ضبط میں رکھا, حوصلے میں رکھا, اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل سے رات سے گزرے؟ کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں, ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے, رب کے حرام کو حرام جانتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے, اللہ کے ہر فیصلے پہ. تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر, جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, پھر زمانے کے بعد دی, پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ, ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے, اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے, اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا, کہا چھوڑ آؤ, کوئی کھانا نہیں, پانی نہیں, دانا نہیں. حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی, اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا, ہر فیصلے پہ راضی ہونا, ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے ہیں, شور بچاتے ہیں, کفر بولتے ہیں.
ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے. اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول. حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی پردے کے اندر تھیں لیکن بیٹھا کرتی. جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے یا پھر پیر ہے جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر. کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ، کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے. انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے. عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر ایک اہم پہلو جس سے ہم بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اذیت ناک حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باتیں کرنا. لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے. آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے
باقی لوگ ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ کرام، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر۔ ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ بات کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر۔ آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی ہیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے، اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر دوسرا، اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا، سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔
تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں, پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبزی ہے, باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے, سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا, تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا, لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے. اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا, پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دی. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی, افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے, تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تبصرے, لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں, یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی, اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے, جو پیروں کے نیچے رکھے. ایک درویش تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جے محبوب پیارا ایک دم, جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے, تے سمجھا میں ہما پکھیڑو پھاتا ہے جال اساڈے. کہتے ہیں میں نے کہاوت سنی ہے کہ ایک پرندہ ہے ہما نام کا, تو وہ پرندہ کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے. کہاوت ہے ایک پرندہ ہے کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ, تو کہتے ہیں اگر میرا محبوب ایک گھڑی میرے پاس رہے تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میرے سر سے وہ گزر گیا, میں سمجھوں گا میرے قبضے میں آ گیا. یعنی جس کے سر سے گزر جائے وہ تو بادشاہ بن جاتا ہے, جس کے قبضے میں آ جائے وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے. کہتے ہیں جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے, تے سمجھا میں ہما پکھیڑو پھاتا ہے جال اساڈے. میں سمجھوں گا وہ میرے جال میں آ گیا, میں جس کے سر سے چاہوں گزار کے بادشاہ بناؤں. تو محبوب تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ تو محبوب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین, تمہیں محبوب ملے گا, اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا, رب تمہیں ملے گا, تم جس کو چاہو بادشاہ بناؤ. صبر ایک, اور ہاں صبر ایک نعمت ہے, صبر ایک طاقت ہے, صبر خوش تدبیری ہے. صبر بزدلی کا نام نہیں. صبر تو وہ دریا ہے جس میں دشمن ڈوب جایا کرتے, صبر تو وہ کنواں ہے جس کے اندر دشمن غرق ہو جاتے, صبر تو وہ آگ ہے جس میں مخالف جل جایا کرتا. آپ صبر کو سمجھے تو صحیح, صبر کو بزدلی تو نہیں, چپ کر جانے کا نام تو نہیں. صبر تو دلیری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ چوک میں گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی, آپ نے صبر کیا. تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین میں گرا, روح پرواز کر. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا کچھ وہ گر گیا. فرمانے لگے اس نے میری توہین کی, میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا, اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں. بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے, میرے صبر نے اس کی. صبر تو ایک دریا ہے, صبر تو ایک سمندر ہے, صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس پہ ڈوب جاتا. ہاں جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے, رب کا رسول مل رہا ہے, صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں. یہ سارے صابرین ہیں. تکلیفیں نبیوں پہ آئیں, تکلیفیں صدیقوں پہ آئیں, تکالیف شہیدوں پہ آئیں, تکالیف صحابہ پہ آئیں, تکالیف اہل بیت نبوت پہ آئیں. آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں. تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں, اتنی بڑی نعمتیں. تو کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. میں صبر اور نماز سے مدد مانگو, لیکن ہیں یہ دونوں مشکل. یہ آسان ہے مشکل, ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. مشکل یہ سوکھا, ہاں یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ آسان کوئی نہیں. اسے ایسے نہ سمجھیں کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ,
صبر کرنا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو اس صبر میں جو لذت ہے، اس صبر میں جو کیف ہے، اس صبر میں جو سرور ہے، اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے، اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ کمال چیز ہے۔ ہمارے آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں، تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے، ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم جلد باز ہیں، ہم عجلت پسند ہیں، ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں، ہر روز داستان سناتے ہیں، فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر، اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا، کانٹوں سے بھر لیا، ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، لسٹیں بنائے بیٹھے۔ خدا کے بندو، اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہو جائے، آپ بردبار ہو جائیں، آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی، آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، خاموش ہو کے صبر کرنا، کسی سے پوچھ لیجئے گا، یہ آپ کو باوقار کر دے گا، آپ میں وقار نظر آئے گا، آپ بڑے وفادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں، آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر۔ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وفاداری پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دیں گی جتنا صبر سکون دیتا ہے۔ صبر، آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا رو ہے، مسائل بڑی پریشانی ہے غرباء کے، لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے نا، ضروریات کی کفالت، جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں، اسے مل گیا مجھے صابر رہنا ہے، کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا، بھئی وہ اس کا نصیب تھا، اس کو مل گیا، میرے اللہ نے جہاں رکھا جس حال میں رکھا الحمدللہ، میں بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا خوش ہوں۔ وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا چل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے، جدوجہد ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سرکار کا فرمان دیکھو، کریم فرماتے ہیں جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا، تو تم محسوس تو کرنا، تیرا بچا رہنا، دنیا سے دور رہنا، تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا، یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تو نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا، تو نے سمجھ لیا وہ پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں مالی طور پر کمزور ہوں تو صرف زیرو۔ آپ تھوڑا سا سمجھیں، اپنے آپ کو کھڑا کریں، آپ غور فرمائیں۔ میں ملک سے باہر تھا، ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے اور بہت بڑی گاڑی سے اترے اور وہ میرے سینے سے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بڑا میرے ساتھ انہوں نے اظہار محبت کیا، تو میں نے انہیں کہا آپ کون ہے، کوئی تعارف تو کرائیں، تو اس سادے آدمی کی بات میں دل میں نقش کر گئی اور گھر کر گئی، کہنے لگے پیر صاحب میں دنیا کا وہ غریب آدمی جس کے پاس صرف پیسے ہیں اور میری غربت کا حال دولت کے پار سوا اس نہیں ہے، کاش پیسوں سے اولاد کا ادب خرید، کاش پیسوں سے اپنوں کی محبت خرید، کاش مجھ سے لالچ نہ کیا جاتا، کاش پیسوں کے ساتھ سکید پاتا، وہ صرف پیسہ، صبر ہی نہیں آ رہا، ہر حال میں پیسے لینے، ہر حال میں امیر ہونا ہے۔ سنو، اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر دولت بڑی حسین، اگر بھری ہوئی تجوریاں بڑی کی، یہ دولت سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے، اور اگر شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی 3 دنوں میں ایک بار روٹی کھائی ہے تو پھر اچھی طرح سمجھ لو یہ فقیری ان کی پسند ہے، یہ سادگی ان کی پسند ہے، یہ غریبی، یہ فقر ان کی پسند ہے۔ سنا ہے الفت ہے اس خراب حالوں سے، اگر یہ بات ہے تو چلو خود کو برباد کر کے دیکھ، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے تارو وسدا، جو کرے برباد پھر برباد ہو جا، اس کی رضا پہ چل۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ تیرے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہوں تو تیری بے چینی کا معنی، تیری بے قراری کا مطلب، تیرے ذہنی الجھاؤ اور تناؤ کا مطلب، پھر اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں۔ یہ بخاری کی حدیث سن، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے، حضور کے پاس کچھ مال غنیمت تھا، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا تو حضور نے بھر کے دامن انہیں عطا کی، انہوں نے پھر مانگا، حضور نے پھر دیا، انہوں نے پھر مانگا، نبی کریم نے پھر دیا، 3 بار دے دیا اللہ کے رسول نے، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے میرے پاس جو بھی مال ہے نا، اس میں جو بھی کوئی سوال کرے گا اس مال میں تمہیں ضرور دوں گا۔ فرمانے لگے جو شخص لوگوں سے مانگنے سے بچے گا نا، اللہ بھی اسے
اللہ پھر اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا جو بچے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو تھوڑی لاپرواہی اختیار کرے گا نا لوگوں کے مال سے، اللہ بھی اسے بے نیاز کر. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا رب اسے صبر عطا بھی کرے گا. اور کیا الفاظ ہیں اور کیا ان کا حسن ہے. حضور فرمانے لگے صبر سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اگر تم مال کے معاملے میں صبر کر جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کی جیبوں سے، بے پرواہ ہو جاؤ اور صبر کرنا چاہو تو اللہ تمہیں صبر دے گا اور رب تعالیٰ تمہیں بچا لے گا لوگوں سے. فرمایا صبر بھی کوئی نہیں. لیکن ہماری تو کی ہے مزاج اس طرح کا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ٹھہراؤ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے. دوسرا بے صبری ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پائی جاتی. فلاں نے مجھے کہہ دیا، فلاں نے میرے خلاف بات کر، فلاں کی اتنی ضرورت ہوئی، فلاں نے بتایا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. سوال یہ جناب سے، جناب کی بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تو یہ تعارف کرائیں بھلا آپ کیا ہیں. آپ کو کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا، آپ کسی کو ضرورت، مثلا آپ کیا ہیں. اپنے آپ کو اتنا بلند و بالا آپ لے گئے کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں بات کر سکے. ہاں اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، 100% غلط کر رہا ہے، لیکن آپ کیا بن کے بیٹھ گئے کہ میرے بارے میں. اور ایک بات ہمارا مخالف ہمارے بارے میں کرتا ہے، ایک بات، اچھا وہ بات کر کے گھر سو جاتا ہے، ہماری ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں خرچ ہو جاتی ہیں. ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کی وہ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مشکات میں موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کافر آپ کا نام بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے، کیونکہ حضور کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی. تو ان کے دل میں خیال آیا ہم محمد بھی کہتے ہیں اور ہم معاذ اللہ تعالیٰ برا بھلا بھی کہتے ہیں. انہوں نے حضور کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور کا نام بگاڑ کر سرکار کے بارے میں باتیں شروع کر دی. تو ایک صحابی پریشان ہو یا رسول اللہ وہ یہ کہہ کے آپ کا نام بگاڑتے ہیں. حضور مسکرائے، فرمایا وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں، میرا تو یہ نام ہی نہیں. فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے وہ پتہ نہیں کتنی گلاں پہ کر دینے. آپ کو بلا وجہ ٹینشن ہو جاتی ہے، فلانا فلانی جگہ کھڑا تھا، میری بات کو چھوڑیں یار، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں. وہ ایک جملہ کہے گا اور ہم سارا وقت اسی پہ لگا دیں گے. ہم تو مصروف ہی بڑے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمیں طاقتور ہونا ہے، تھوڑا صبر کریں. کسی نے بات کر دی چل ٹھیک ہے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، 2-4 اور کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ آ جائے گی تجھے آہستہ آہستہ. اتنی جلدی الجھ جانا، رشتوں داروں سے لڑائیاں کر بیٹھنا، فلاں نے بات کر دی، فلاں جگہ آ گئی، فلاں نے کہہ دیا، ساری رات سونا نہیں، منصوبہ. آپ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے. آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے، آپ تو یہیں رک گئے. آپ تو سارا دن اپنے مخالفوں کو جواب دیتے رہیں گے. کام کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا. اتنے بڑے مقاصد ہیں، ان کا حصول کیسے ہو. الجھ نہ جائے کہ فلاں میرے بارے میں بات کر گیا تو وہ کر گیا تو پھر کیا ہوا، کرنے دو. لوگوں کے منہ میں زبان ہے تو بات کرنے کے لیے ہے نا، وہ بات کرے گا ہم کام کریں گے. میری ایک نصیحت ہے اپنے دوستوں کو ہمیشہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں ہوتا، پراپوگنڈے کا جواب کام سے ہوتا ہے، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے ہوتا ہے. لوگوں کی باتوں کا جواب اپنے کردار سے دیا جاتا ہے. بات کا جواب بات سے نہیں، بات کا جواب کردار سے، بات کا جواب عمل سے، بات کا جواب آنے والے وقت سے. آپ یقین کریں جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ کر کے دکھائیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لائنوں میں کھڑے نظر آئیں گے. پر آپ کچھ کر کے تو دکھائیں نا. آپ کی رائے یہ ہے کہ میں بات کا جواب بات سے دوں تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی. آپ ایک بات کریں گے، وہ 2 کرے گا، آپ 3 کریں گے، تو اس میں تو سارا وقت لگ جائے گا. ہمیں تو اور بڑے کام ہیں، اور بھی کئی کام ہم نے کرنے ہیں زندگی میں. حضرت صدیق اکبر تشریف فرما رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع، اللہ کے حبیب بھی وہاں تشریف، وہ دیر تک برا بھلا کہتا رہا. ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، تانا سہ کے مسکرا کے تجربہ تو کرو بھلا، 2-4 دفعہ کر کے دیکھو نا. آپ کو کسی نے برا کہا، آپ نے سن، صحابی، اور ساتھ تھوڑا سا آپ مسکرائے بھی، اور اگر اور زیادہ ہمت کریں تو اسے کہہ دیں یار تو دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک. یہ ذرا کر کے جتن تہار کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کھوٹی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. تو چھوڑنا، چل ٹھیک ہے یار کر لے. آپ تھوڑا سا یہ کر کے تو دیکھیں. وہ حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا جا رہا. جناب صدیق اکبر اطمینان سے. مزے کی بات بتاؤں، اس محفل نور میں رسول رحمت امام الانبیاء بھی جلوہ فرار، اللہ کی ساری رحمتوں کے جھرمٹ میں کریم بھی وہاں تشریف فرما ہے.
گویا قدسی جھک جھک کے اس حجرہ نور کی طرف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں زیارت کرنے والوں، کریم تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بلا بلا کہہ رہا ہے۔ ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اس نے بڑی باتیں کی۔ حضرت صدیق نے جواب میں ایک ہی بات کی، تھوڑا سا محفل سناٹا، چونکہ پہلے وہ کر رہا تھا جناب ابوبکر، اب جناب صدیق نے ایک بات کی، اس کو تو اللہ کے رسول اس محفل، اگر آپ اس بات کی گہرائی میں اتریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کو کئی دفعہ یہ باتیں کرنے والے اچھے لگنے لگ جائیں گے، آپ سارا دن اپنی صلاحیت ضائع نہیں کریں گے ان کے بارے میں سوچ۔ وہ دیر تک آپ کو برا بلا کہتا رہا، سنتے رہے۔ حضرت صدیق نے ایک جواب دیا، محفل کا رنگ تھوڑا بدل گیا، اللہ کے رسول اٹھ کے حجرے سے باہر نکلے۔ حضرت صدیق اکبر بھی دوڑ کے پیچھے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، میرا دل میری روح قربان ہو، اس نے اتنی باتیں کی آپ بیٹھے رہے، میں نے ایک کی آپ اٹھ کے آ گئے۔ جواب کی روحانیت کی بلندی کیے، یہ کیا معراج حضور نے جناب صدیق اکبر، حضور فرمانے لگے ابو بکر جب تک وہ بول رہا تھا آپ چپ تھے نا، اللہ نے آپ کے سرانے فرشتے، اوئے ہوئے قربان، وہ